میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بھی بتایا تھا کہ استعاذہ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں اس لیے کرتے ہیں کہ جس قرآن مقدس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، جس قرآن مقدس کے لیے ہم استعاذہ کرتے ہیں، وہ قرآن مقدس عربی میں ہے، اور مناسب اور بہتر بھی یہی ہے کہ اس قرآن مقدس کے لیے ہم عربی میں ہی استعاذہ کریں۔ اس لیے ہم عربی میں استعاذہ کرتے ہیں۔ استعاذہ کرنا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ آسان لفظوں میں یاد رکھیے۔ استعاذہ کرنا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا، لیکن استعاذہ کرنا بمعنی یہ آپ یاد رکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تو عربی میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن مقدس بھی عربی میں ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسرے الفاظ بھی استعاذہ کے ہیں، تو دوسرے الفاظ بھی ہیں استعاذہ کے، کچھ حدیث سے ثابت ہیں اور کچھ غیر حدیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہیں، وہ الفاظ بھی استعاذہ کے ہیں۔ لیکن ان الفاظ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ہم اس لیے استعاذہ کرتے ہیں، یعنی یہی الفاظ ہم اس لیے پڑھتے ہیں چونکہ یہ الفاظ ائمہ قرأت کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے، اور انہی الفاظ کو انہوں نے پسند فرمایا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے استعاذہ کیا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے یہ قرآن کی ان آیت سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعاذہ کا حکم دیا بالکل ملتے جلتے الفاظ ہے، یہاں تک کہ یہ پورے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، جیسے کہ استعذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ آیت سے لے لیں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استعاذہ کا حکم دیا وہاں سے، اور اعوذ یہ قل اعوذ کے یعنی قل اعوذ برب الناس کی صورت سے لے لے قل اعوذ، تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا ورڈ قرآن مقدس میں آیا ہے، اس حساب سے ہم بھی اس ورڈ سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ استعاذہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں استعاذہ کے حوالے سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے ہو گئی۔ اب سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرأت ہو یا درمیانی قرأت ہو۔ سورۃ توبہ آپ جانتے ہیں کہ 10ویں پارے میں سورۃ توبہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو سورۃ توبہ کے علاوہ جتنی بھی سورتیں ہیں سب کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اور سب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو سورت ہے سورۃ توبہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے شروع کی اسٹارٹنگ کی چند آیتیں آیت غضب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب یہ سورت نازل فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی غضب میں تھا، جلال میں تھا، تو اس کی شروع کی چند آیتیں آیت غضب ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے، تو رحمت اور غضب کا اتصال نہیں ہو سکتا۔ اتصال مطلب ملاپ، ایک جگہ جیسے کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے غضب اور رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے ہم اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ کون سی سورت؟ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، وجہ اس کی شروع کی چند آیتیں آیت غضب ہے اور بسم اللہ آیت رحمت ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ سورت حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آئے تھے تو بسم اللہ لے کر نہیں آئے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آتے تھے، اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لے کر کے نہیں آئے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی حضرت. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں پڑھنا واجب ہے اور پڑھنا چاہیے. اور بسم اللہ کا محل جو ہے، بسم اللہ کا محل بھی ابتدائے سورت ہے، یعنی ہر سورت کے شروعات میں بسم اللہ کا محل ہے، ابتدائے قرأت نہیں ہے. اعوذ باللہ کا محل ابتدائے قرأت ہے، یہ یاد رکھیے گا. اعوذ باللہ کا جو محل مطلب یعنی پڑھنے کی جگہ، کہاں پہ پڑھنا چاہیے اور کہاں پہ پڑھنا ضروری ہے، وہ جگہ جو ہے اعوذ باللہ کے لیے ابتدائے قرأت ہے. یعنی جیسے ہم قرأت کی ابتدا کر رہے ہیں، جیسے ہم قرآن شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں، ویسے ہی ہم کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. یہ اعوذ باللہ کا محل ہے. اور بسم اللہ کا محل کیا ہے؟ بسم اللہ کا محل ابتدائے سورت ہے. لیکن جب ہم کہیں سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہتے ہیں، کہیں سے ہم کوئی سورت کے درمیان سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں. تو بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. بسم اللہ وہاں پہ برکتاً پڑھنا جائز ہے کہ ہاں پڑھ لیا جائے، چونکہ بسم اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جو کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے، آدھا ادھورا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں. تو پڑھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے صفحے میں آنے والا ہے کہ اگر درمیان صورت میں ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے. بہت سارے لوگ جیسے کہ اگزامپل میں جیسے سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، بہت سارے لوگوں نے، میں خود سنا، اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں. یعنی بسم اللہ جہاں پڑھنا تھا، یعنی سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھنا تھا، اس کو سورہ فاتحہ کے اینڈ سے ملا دیتے ہیں اور الف لام میم کو الگ کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ناجائز ہے، چونکہ بسم اللہ کا تعلق جو ہے وہ ابتدائے سورت سے ہے، یعنی سورت کے شروعات سے ہے، نہ کہ آخر سورت سے ہے. اور یہاں پہ جو ابھی میں نے پڑھا، یہاں پہ بسم اللہ کا تعلق آخر سورت سے ہو رہا ہے، لہٰذا یہ سورت ناجائز ہے. تو وہ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ پیج میں آئے گا. تو آج جو بتایا قرآن شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے اور سورۃ توبہ کے حوالے سے، یہ دونوں آپ کو کل سنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ دیکھ کے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں. اور ابھی 6 تاریخ تک میرے اگزام ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی ایسا لیٹ ہو جائے، تو آپ لوگ جائیے گا نہیں جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں نہیں آؤں گا. اگر میں نہیں کلاس میں ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آ رہا ہوں تو جائیے گا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بات جی آپ بولیے. میسج کر دیجیے گا نا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایسے انشاءاللہ رہوں گا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی. تو یہ جو باتیں بتائے وہ یاد کرنا ہے. اور دوسری بات کہ استعاذہ کا ثبوت کیا ہے، یہ کبھی کبھی ایسا مطلب کوشچن بھی آئے گا ایگزام کے ٹائم، استعاذہ کا ثبوت. تو قرآن و حدیث. استعاذہ کا حکم سنت مستحبہ. محل استعاذہ کیا ہے؟ تو محل استعاذہ ابتدائے قرأت ہے. ہاں. کیفیت استعاذہ یعنی استعاذہ کو کس انداز سے پڑھا جائے،
کیفیت استعاذہ جو بتایا کہ اگر زور سے ہم تلاوت کی نیت کرتے ہیں، تلاوت زور سے کرنا چاہتے ہیں تو استعاذہ بھی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی زور سے پڑھیں گے، اور آہستہ پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ کو بھی آہستہ پڑھیں گے۔ لیکن حضرت جیسے ہم نماز میں ہوتے ہیں، جب جہری نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تو ہم استعاذہ اور بسملہ تو آہستہ ہی پڑھتے ہیں اور قرأت بابا سے ختم کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز میں آہستہ پڑھنے کا ہی حکم ہے، اس لیے ہم وہاں پہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ سوال، استعاذہ کی تعریف کیا ہے، یعنی ڈیفینیشن، اس کا معنی کیا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا شیطان مردود سے اور شیطان مردود کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ابھی بتایا یہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، تو یہ یاد کر لیجئے گا، اور اس سے پہلے جو بتایا اعوذ باللہ کے حوالے سے، بسم اللہ کے حوالے سے یہ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے ابھی تک وہ لسٹ نہیں آئی ہے کہ کون کون اردو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ شاید بھیجے نہیں، بھول گئے ہوں گے۔ تو جو لوگ اردو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اگر زحمت کریں تو میرے پرسنل پہ بھیج دے کے نام کے ساتھ کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے، تو وہ حساب سے میں ان لوگوں سے کلاس میں مخاطب ہو کے اور پھر بات کر لوں، تاکہ ان کے لیے اردو بھی شروع کر دوں، ہے نا؟ پچھلے سال بھی اردو پڑھائے تھے، تو جن کو نہیں آتا تھا وہ اس سال الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اردو کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، تھوڑے کمزور ہیں لیکن پڑھتے پڑھتے وہ آ جاتی ہے وہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد جب اردو کی لسٹ آ جاتی ہے تو پھر میں قرآن شریف سنوں گا کہ جن کے مخارج درست نہیں ہیں پھر ان پہ توجہ دی جائے گی، ان کے مخارج بھی درست کیے جائیں گے۔ ایک کوشچن تھا۔ ہاں بولیے۔ یہ آپ نے ابھی بتایا اعوذ بسم اللہ، مطلب تعوذ تسمیہ کا محل کا حوالے سے کچھ بتایا، تو واپس ایک بار ریپیٹ کرتے۔ کیا ریپیٹ کروں؟ جیسے ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں۔ محل بول رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کا محل، ایسے یہ بول رہے ہیں؟ جی ہاں، تو اعوذ باللہ کا محل یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی جگہ جو ہے جہاں پہ پڑھنا چاہیے وہ ہے ابتدائے قرأت۔ ابتدائے قرأت کا مطلب ہوا کہ اسٹارٹنگ سے جب پڑھنا شروع کریں گے ہم، جیسے ہم باہر تھے، ٹھیک ہے، قرآن شریف لے کے بیٹھے پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہم قرآن شریف لے کے بیٹھے پڑھنے کے لیے یہی اعوذ باللہ پڑھنا ہے یہیں پہ، یعنی سب سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں ابتدائے قرأت۔ اور بسم اللہ کہاں پڑھنا ضروری ہے؟ جیسے سورت کے شروعات میں، اگر ہم قرآن شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں ایسی جگہ سے، جیسے سورہ بقرہ سے ہم اسٹارٹ کریں الف لام میم، تو یہاں ہم اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے چونکہ ابتدائی قرأت ہے، اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے چونکہ ابتدائی سورت ہے، یعنی ہماری قرأت کی شروعات بھی ہو رہی ہے اور یہیں سے سورت کی بھی شروعات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ دونوں پڑھیں گے۔ اور نارمل اگر بیچ سے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دونوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ کا محل نہیں ہے، اس میں مزید باتیں ابھی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اب آپ کی کون سی کتاب ہے؟ حضرت ایک سوال اور تھا، ہاں بولیے۔ جیسے اما پارک میں ہم اگر تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت کے بعد دوسری سورت جب آتی ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہے، تو کیا جب ایک سورت ہم اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کر چکے ہیں تو جب اس کے بعد دوسری سورت آئے گی تو بھی تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھا جائے گا؟
نہیں تب تعوذ نہیں پڑھا جائے گا, صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. تعوذ تو آپ پڑھ چکے نا, تعوذ کا ابھی بتائیں نا, تعوذ کا محل ہی ابتدائے قرات ہے, اور وہاں پہ جی آپ قرات کی ابتدا نہیں کر رہے, وہاں پہ سورت کی ابتدا کر رہے ہیں نا. تو ابتدائے جی سورت بسم اللہ پڑھنا ہے, اعوذ باللہ نہیں. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. حضرت ایک سوال تھا, آپ نے کہا نا بولیے. کہ اگر آواز کے ساتھ پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی دونوں بھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے, مطلب جی تو اگر لمبی ایک پارا پڑھنا ہے, اگر بیچ میں شروع میں ہم نے زور سے پڑھنا شروع کیا لیکن بعد میں پھر ہماری آواز دھیمی ہو گئی تو اس میں کچھ مسئلہ ہوگا, ایسا کچھ ایسا؟ نہیں کچھ نہیں. اور دوسرا پھر ہم فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر بسم اللہ ایک پھر شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ بیچ میں درمیان میں نہیں پڑھتے ہیں, پھر وہ کنٹینیو سورے ایک کے بعد ایک سورے پڑھتے رہتے ہیں. نہیں تو آپ دھیان نہیں دیے ہوں گے. اعوذ باللہ کہاں پہ پڑھتے, جب الا ان اولیاء پڑھتے تو یہاں پہ صرف اعوذ باللہ پڑھ کے شروعات کر دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے نا. یہاں پہ درمیان صورت ہے نا, شروع صورت وہ نہیں ہے. ہاں وہ یہ فاتحہ مطلب پھر بسم اللہ ہر سورہ کے پہلے نہیں پڑھا جاتا ہے, عموماً دیکھا گیا. نہیں کس نے کہا نہیں پڑھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو غلط ہے. تو اگر ہر صورت کے آپ پہلے پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن ہاں, الرحیم؟ ہر صورت کے شروع میں پڑھنا ہی پڑے گا, لکھا بھی ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا نا, اس لیے جیسے کہ میں ایک مرتبہ یہ سورت کی تلاوت کر رہا تھا فاتحے کے ٹائم پہ ہی, ادھر ہی ممبئی میں ایک جگہ پہ سورہ اخلاص کی. تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو ایک چاچا تھے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ الصمد کیوں پڑھے, یہ نیا. تو اب ان کو کیسے سمجھا, ان کو بتایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کو ملائیں گے تو نون قطنی دے کر کے پڑھیں گے, ایک چھوٹا سا نون ہے وہ دے کر کے پڑھیں گے. تو وہ بولے کیا رے یہ نیا قاعدہ نکلا ہے, اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا, ہم لوگ پڑھے تھے. تو اب ان کو کیا سمجھائیں گے, ان کو ہم یہی بول سکتے ہیں کہ ایسا طریقہ ہے پڑھنے کا, تو اس حساب سے ہم پڑھتے ہیں. سمجھ رہے. تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس حساب سے بھی سمجھتے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں یا ایسا پڑھ رہے ہیں, یہ سب سمجھتے ہیں. تو اسی لیے تو آپ کو یہ سب سیکھ کر کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کو نوٹ بھی کرتے رہنا ہے. ویسے میں پڑھا لوں گا کچھ تو نوٹ بھیجوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اور اردو والوں میرے پرسنل نمبر پہ آپ بھیج دیجئے کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے, تو میں خود اس کی لسٹ بنا لوں گا اور پھر آپ کا کلاس شروع کر دوں گا 10 منٹ اینڈ میں. ٹھیک ہے, اور اردو شروع کر دوں گا کیونکہ اس میں اردو بھی پڑھانا ہے. اور میں ہی بولا تھا کہ اردو کا کلاس رکھا جائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے میسج بھی آئے تھے میرے کو اردو نہیں آتی ہے. تو پھر آپ چونکہ بنا اردو کے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, اس میں اردو عربی ہی تو ہے. اور کون سی کتاب آپ کے لیے انگلش ہندی میں کی جائے, نہیں ہو پائے گی نا. تو جتنے اویلیبل ہے وہ تو دے سکتے ہیں, باقی تو اس لیے اردو سیکھ لیجئے اور آسان ہے ایک دم. تو آپ میرے پرسنل پہ میسج کر دیجئے, میں لسٹ بنا لوں گا, پھر انشاءاللہ اردو شروع کریں گے. اور پھر کچھ دن میں صورتیں سنوں گا اور مجھے لگے گا جن کا درست کرنا ضروری ہے تو پھر ان پہ دھیان دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اور تجوید کے لیے معروف جی تجوید ہی یوز کرنا ہے نا ہاں, معرفت کتاب؟ التجوید ہی پڑھنا ہے. کہ آپ جو اس طرح سے پڑھا رہے ہیں اس میں وہ چیزیں اس میں نہیں مطلب لکھی ہوئی ہے نہیں تو اس سے تو اس میں لکھی نہیں ہے, وہ اس کے حوالے سے جو تشریح ہوتی ہے نا وہ میں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. خالی لکھی ہوئی ہے وہی پڑھاؤں گا تو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اچھی بات ہے, لیکن کہیں ریٹرن میں اگر یہ ملے تو ہم کو پڑھنے میں آسانی ہو تو. جی حضرت آپ کی نوٹس. یہ جو ریکارڈنگ ہے نا یہ آپ سنیے اچھے سے, ٹھیک ہے, اور اپنے انداز میں آپ بیان کیجئے. کچھ ہو جاتے ہیں نا کچھ آگے تو میں نوٹ سب بنا کر کے آپ کو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس کا ٹینشن نہ لیجیے. ٹھیک ہے. حضرت فارسی بھی انکلوڈ کیجئے اس میں.
فارسی انکلوڈ ابھی وہی تو میں آپ کو بتایا نا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اردو بھی نہیں آتی ہے, تو فارسی کے ورڈ وہ کیسے پڑھیں گے؟ جی سمجھ رہے آپ؟ جی جی ہاں, تو فارسی اس لیے نکال دیا گیا ہے, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی پڑھانے میں کیا ہے, فارسی اول دوم تو پڑھا سکتے ہیں, لیکن کچھ ریزن کی بنیاد پہ ڈالے نہیں ہیں. اب سب لوگ کو آتی نا اردو, تو اس کے ورڈ اردو سے تھوڑا سا الگ رہتے ہیں نا, ہارڈ ورڈ رہتے ہیں, اس میں تلفظ کرنا رہتا ہے, تو ابھی نہیں ہو پائے گا تو پھر اردو آنا ضروری ہے نا. جی پھر بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی تو یہ جو میں نے پڑھایا یہ آپ لوگوں کو یاد کر کے کل سنانا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے دعا بھی کیجیے, ابھی مجھے ایگزام کے لیے بھی جانا ہے. جی ٹھیک ہے پھر جی السلام علیکم. سب کتابیں ہو گئی آپ لوگوں کی پڑھ کر کے؟ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک, چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.